الحمد لله الحمد لله الذي جعل أصحاب نبيه كالنجوم وجعل الصحابة وأهل بيت سببا لإشاعة الدين والعلوم والصلاة والسلام على النبي المعصوم وعلى آله وأصحابه الذين تعلموا كلا من العلوم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم و تعظیم معزز علماء کرام مشائخ اعظام عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں طالب علم ساتھیوں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی عالمگیر تحریک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام لاہور شہر میں انعقاد پذیر اس ختم نبوت کانفرنس میں برادر عزیز جناب حامد بلوچ صاحب اور ان کے رفقا کی دعوت و حکم پر
آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں مختصر سے وقت میں عنوان کے چند گوشے اور پہلو عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات انسانی میں انسانیت کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے انہیں بہت سارے امتیازات اور خصوصیات سے نوازا، بہت سارے امتیازی اوصاف انہیں بخشے گئے۔ شریعت اور وحی کے دلائل کے ساتھ ساتھ ان ظاہری امتیازی اوصاف اور خصوصیات سے بھی آدمی ان کی نبوت کو سمجھنے میں بڑا تعاون حاصل کر لیتا تھا۔ ان اوصاف کو حضور کے بعد کسی بھی مدعی نبوت کی زندگی میں دیکھا جائے تو ذرہ برابر نظر نہیں آتا، اور یہ بھی اللہ کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا انتظام ہے۔ میں چند ایک انبیاء کے ظاہری اور امتیازی اوصاف کو ذکر کروں گا، اس کے بعد کوئی بھی عقل مند باشعور آدمی نہ صرف مرزا غلام محمد قادیانی بلکہ کسی بھی مدعی نبوت میں ان کو دیکھے، اس کے دعوی نبوت کی تغلیظ و تکذیب کے لیے یہ بھی کافی ہو سکتا ہے۔ قرآن و سنت کے سب دلائل ایک طرف رہے، لیکن ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سب سے زیادہ یلغار چونکہ مرزا غلام محمد قادیانی نے کی ہے، اس لیے ہماری زیادہ گفتگو اسی کو پیش نظر رکھ کے زمانے کے اعتبار سے بھی ہمارے قریب ہے، مکان کے اعتبار سے بھی ہمارے قریب ہے، نہ بود زمانی ہے نہ بود مکانی۔ چند ایک اوصاف ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا وصف جو ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نبی جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا منتخب ہوتا ہے۔ کوئی بھی نبی جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا منتخب ہوتا ہے، یعنی وہ نبی بنتا نہیں ہے بلکہ اسے خدا چنتا ہے، اور جب تک خدا اسے چن نہیں لیتا اسے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تجھے چنا جائے۔ وہ تو آگ لینے جا رہے تھے اور اللہ کی ذات نے انہیں نبوت دے کے بھیجی۔ تو نبی کا ایک وصف یہ ہوتا ہے کہ نبی بنتا نہیں ہے بلکہ نبی کو خدا چنتا ہے، نبی منتخب ہوتا ہے، اور اللہ کا انتخاب لاجواب ہوتا ہے۔ جسے اللہ چنتے ہیں اس میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔ پھر منصب نبوت کے لیے
اللہ کا انتخاب بے عیب ہوتا ہے، اور جس کے علم میں، عقل میں، حافظہ میں، حتیٰ کہ شکل و صورت جیسی اہم چیزوں عیب ہو، وہ منتخب نہیں ہو سکتا۔ جب وہ منتخب نہیں ہے تو پھر نبی بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ نبی اللہ کا منتخب ہوتا ہے۔ نبی اللہ کا منتخب ہوتا ہے، نبی تو نبی رہا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نبی کے لیے صحابہ بھی منتخب ہے، نبی کے لیے صحابہ بھی منتخب ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الثناء مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحاب، اللہ نے مجھے بھی چنا ہے، میری رفاقت، معیت اور صحبت کے لیے میرے اصحاب کو بھی چنا ہے۔ گویا نبی تو نبی رہا، نبی کا صحابی بھی خدا کا انتخاب ہوتا ہے۔ ایک منصب ربوبیت ہے، ایک منصب نبوت و صحابیت ہے، ایک منصب خلافت ہے، ایک منصب ولایت ہے۔ ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت اور صحابیت وہبی منصب ہے، خلافت انتظامی منصب ہے، ولایت کسبی منصب ہے۔ نبی اور صحابی بنتا نہیں ہے، نبی اور صحابی کو خدا چنتا ہے۔ جو اپنی مرضی سے نبی بنے، تکلف سے نبوت کا دعویٰ کرے، وہ نبی نہیں ہوتا، متنبی ہوتا ہے، نبی نہیں ہوتا، غبی ہوتا ہے، رسول نہیں ہوتا، فضول ہوتا ہے۔ اور نبی تو نبی رہا جو اپنی مرضی سے دل میں کچھ اور ہو، صحابہ کے پاس جا کے بیٹھ بھی جائے کہ دنیا کی حد تک مجھے مفادات حاصل ہو جائیں، وہ بھی صحابی نہیں ہوتا، بربادی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا انتخاب خدا نے نہیں کیا ہوتا۔ تو نبوت کا ایک وصف یہ ہے کہ نبی منتخب ہوتا ہے، اس کا منتخب انتخاب کرنے والا اللہ ہوتا ہے، اور اللہ منصب نبوت کے لیے انتخاب جس کا کرتے ہیں اس میں عیب کوئی نہیں ہوتا، وہ بے عیب ہستی ہوتی ہے۔ ہر نبی عیوب سے پاک ہے، ہر نبی گناہ سے پاک ہے، اور جس کی عقل، علم اور حافظہ شکل و صورت تک عیب زدہ ہو، وہ کیسے منتخب ہو سکتا ہے؟ جب وہ منتخب نہیں ہو سکتا تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے مرزا غلام احمد قادیانی کے علم، عقل، حافظہ اور شکل و صورت کی ایک جھلک اسی کی کتابوں سے آپ کی توجہ اور ذوق کی نظر کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرزا غلام محمد قادیانی کی عقل کو ملاحظہ کیجئے۔ سیرت المہدی کی پہلی جلد 67 صفحہ پہ 83 نمبر روایت ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی، مرزا غلام محمد قادیانی عقل کے اعتبار سے ایسا تھا کہ اس کو دائیں اور بائیں کی تمیز نہیں تھی، وہ دائیں اور بائیں میں فرق نہیں کر سکتا تھا۔ کیا ایسا بد عقل، بے عقل اللہ کا منتخب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کا منتخب نہیں ہو سکتا، نبی منتخب ہوتا ہے تو نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ آئیے عقل کے بعد علم کی جانب بڑھتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے علم کا اندازہ یہاں سے کیجئے کہ ملفوظات کی
8ویں جلد میں مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اقرار کیا ہے کہ مجھے مراق کا مرض لاحق ہے، اور مکتوبات کی 5ویں جلد میں مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اقرار کیا ہے، اپنے علم کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی خود اس حد تک کہتا ہے کہ سفر اسلام میں 4تھا مہینہ ہے، حالانکہ محرم کے بعد سفر آتا ہے، وہ اسے دوسرا نہیں 4تھا مہینہ کہتا ہے۔ یہ بات تریاق القلوب اور روحانی خزائن میں موجود ہے۔ یہ علم کی حالت ہے کہ دوسرے کو 4تھا کہہ رہا ہے، اور جسے اللہ منتخب کرے اس کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ انتخاب جس کا نبوت کے لیے کیا جائے تو پتہ چلا اس کی عقل وہ بھی اتنی ہے کہ دائیں اور بائیں میں امتیاز نہیں کر سکتی۔ علم کا یہ عالم ہے کہ روحانی خزائن اور تریاق القلوب میں ہے کہ یہ محرم کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والے سفر کے مہینے کو اسلام کا 4تھا مہینہ قرار دیتا ہے، اور اس کے بعد حافظہ کا یہ عالم ہے کہ وہ ملفوظات میں یہاں تک کہتا ہے کہ مجھے مراق کا مرض لاحق ہے، اور مکتوبات میں یہاں تک اقرار کیا ہے کہ میرا حافظہ بہت خراب ہے، اگر کسی سے کئی دفعہ بھی ملاقات ہو تب بھی بھول جاتا ہوں۔ حافظہ کی ابتری کا یہ عالم ہے کہ بیان نہیں کر سکتا، اور شکل و صورت کا تو کہنا ہی کیا، ایک آنکھ بھی عیب زدہ تھی، چہرے پر رونق نہیں تھی، بدرون کی تھی، لعنت برستی تھی۔ الغرض اللہ جسے نبوت کے منصب کے لیے منتخب کرتے ہیں وہ بے عیب ہوتا ہے، جس میں عیب ہو وہ اللہ کا انتخاب نہیں ہوتا، اور جو اللہ کا انتخاب نہیں ہوتا وہ نبی نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت۔ ایک وصف انبیاء کا یہ ہے کہ وہ منتخب ہوتے ہیں۔ اب آئیے دوسرے کی جانب، اختصار بھی پیش نظر ہے، کانفرنس کے اختتام کا وقت بھی مجھے معلوم ہے، علماء بھی کثرت سے تشریف فرما ہے، اس لیے بڑی سمیٹ کر مختصر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ دوسرا وصف جو امتیازی وصف ہوتا ہے انبیاء کا وہ یہ ہے کہ انبیاء کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انبیاء کے علم کی بنیاد انسانی عقل پہ نہیں ہوتی، انبیاء کے علم کی بنیاد تجربہ پہ نہیں ہوتی، مشاہدہ پہ نہیں ہوتی، عقلیں سب کی صحیح نہیں ہوتی، اور جن کی صحیح ہو ان کی برابر نہیں ہوتی، مشاہدات میں بھی کمی پیشی رہ سکتی ہے، اور رہے تجربات وہ غلط بھی ہوتے ہیں، بدل بھی جاتے ہیں۔ انبیاء کے علم کی بنیاد نہ عقل پر ہوتی ہے، نہ تجربہ پر ہوتی ہے، نہ مشاہدہ پر ہوتی ہے، انبیاء کے علم کی بنیاد وحی پر ہوتی ہے، خواہ وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو، ساری چیزیں بدل سکتی ہیں، غلط ہو سکتی ہیں، لیکن وحی غلط نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ بدل بھی نہیں سکتی۔ زمانہ نبوت میں نسخ کا احتمال تھا، لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الثنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قرآن کریم کی ہر آیت نسخ سے پاک ہو گئی، محکم ہو گئی، گویا وہی وہ چیز ہے جو بدل بھی نہیں سکتی، غلط بھی نہیں ہو سکتی۔ انبیاء کے علم کی بنیاد وہی پہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ حیات میں جو جو پیشین گوئی کی ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے۔ جو پیشین گوئی کی ہے وہ دنیا نے بہت ساری پیشین گوئیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، پوری اور سچ ثابت ہوتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم
بہم سیغلبون، دنیا نے پوری ہوتی دیکھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں پیشین گوئی کی کہ فلانا کافر مر کے یہاں گرے گا، فلانا یہاں قتل ہوگا، فلانا یہاں قتل ہوگا، وہ بھی پوری ہوتی دنیا نے دیکھی ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ نے قیامت کی جو علامات بیان کی، قیامت سے پہلے کے جو حالات بیان کیے، وہ بھی پورے ہوتے دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ نبی کا علم حتمی ہوتا ہے، نبی کا علم یقینی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد عقل پہ نہیں ہوتی، اس کی بنیاد تجربے پہ نہیں ہوتی، اس کی بنیاد مشاہدہ پہ نہیں ہوتی، اس کی بنیاد وحی پر ہوتی ہے۔ پیچھے وحی چلی ہوتی ہے، یہ وحی خفی ہوتی ہے، اور وحی میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی کی ایک امتیازی صفت یہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نبی تو تھا ہی نہیں، بہت سارے ہمارے خطیب بھائی یہ بھی کہہ دیتے ہیں جھوٹا نبی تھا، جبکہ میں یہ کہنا چاہوں گا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اسے جھوٹا انسان تو کہا جا سکتا ہے، لیکن جھوٹا نبی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ سچے اور جھوٹے کی تقسیم انسان میں ہو سکتی ہے، نبی میں نہیں ہو سکتی۔ سچے اور جھوٹے کا فرق انسان میں ہو سکتا ہے، نبی میں نہیں ہو سکتا۔ نبی جو بھی ہوتا ہے سچا ہوتا ہے، نبی جو بھی ہوتا ہے بات کا پکا ہوتا ہے، ہر نبی صادق ہوتا ہے، ہر نبی امین ہوتا ہے۔ اگر ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ کہیں گے کہ مرزا جھوٹا نبی ہے، گویا اسے نبی تسلیم کر لیا گیا، پھر آگے نبی میں تقسیم کر دی گئی کہ نبی سچا بھی ہوتا ہے، نبی جھوٹا بھی ہوتا ہے، حالانکہ جو نبی ہوتا ہے وہ سچا ہی ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ انبیاء کو جو امتیازی اوصاف، خصوصیات، انفرادی کمالات عطا کرتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ انبیاء کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء نے جو بات کہی وہ پوری ہوئی۔ پھر خصوصاً امام الانبیاء کی پیشین گوئیوں کو دیکھ لیجئے، بہت ساری پوری ہو چکی ہیں۔ قیامت کی علامات کا باب پڑھ لیجئے، قیامت کے قریب کی علامتیں، قیامت سے کچھ پہلے کی علامتیں جو پہلے کی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، قریب والی بھی دنیا پوری ہوتی دیکھے گی۔ جو بڑی بڑی 6 علامات محدثین اور شارحین نے ذکر کی ہے وہ بھی پوری ہوتی دنیا دیکھے گی۔ جو مصطفیٰ نے کہا پورا ہوا، کیونکہ علم حتمی اور یقینی تھا۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زندگی میں ایک نہیں 101 سے بھی بڑھ کے پیشین گوئیاں کی ہیں، لیکن اللہ کی جانب سے لعنت سمجھیے، اللہ کی جانب سے پھٹکار سمجھیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ سمجھیے، اور اس مدعی نبوت سے اللہ کا انتقام سمجھیے کہ اس کی ایک پیشین گوئی بھی پوری نہیں ہوئی۔ تذکرہ کے 591 صفحہ پہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے پیشین گوئی کی کہ میں مکہ میں مروں گا یا مدینہ میں مروں گا۔ مکہ یا مدینہ میں مرنا تو دور کی بات ہے، مکہ اور مدینہ میں اسے قدم رکھنے کا بھی اللہ نے موقع عطا نہیں کیا۔ وہ لاہور کی بڑی عجیب و غریب جگہ میں اس دنیا سے گویا کہ رخصت ہوا اور اس دنیا سے چلتا بنا۔ یہ پیشین گوئی بھی اس کی غلط ثابت ہوئی۔ اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا، ایک معروف پیشین گوئی جو آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغین، مقررین، واعظین سے سنتے رہتے ہیں، محمدی بیگم سے شادی کے بارے میں پوری زندگی وہ اس کی بیویوں میں شامل نہیں ہو سکی، یہ بھی اللہ کی جانب سے پھٹکار اور لعنت اس پہ پڑی۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کے اس نے پیشین گوئی کی کہ اب جس آدمی سے اس کا نکاح ہوا ہے، نکاح کے ٹھیک 2.5 سال کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، یہ بھی اللہ کی جانب سے اس پہ پھٹکار اور لعنت سمجھیے۔
کہ 2.5 سال بعد اس کا مرنا تو کیا، وہ مرزا غلام محمد قادیانی کے مرنے کے بھی 40 برس بعد تک زندہ رہا اور 1948 میں دنیا سے رخصت ہوا، اور محمدی بیگم وہ اتنا عرصہ زندہ رہی، اس کے بھی بعد تک وہ 1966 19 نومبر کو دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ بھی اس کی پیشین گوئی جھوٹی ثابت ہوئی۔ قرآن کے دلائل ایک طرف رہے، حدیث کے دلائل ایک طرف رہے، امت کا اجماع ایک طرف رہا، عقلی دلائل ایک طرف رہے، نقلی دلائل ایک طرف رہے۔ آئیے ان ظاہری اوصاف کی جانب جو اللہ انبیاء کو عطا کرتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی میں ان کا ذرہ بھی نظر نہیں آتا۔ مرزا کانے پہ لعنت، مرزا کانے پہ لعنت۔ تیسرا امتیازی وصف، تیسرا امتیازی وصف جو اللہ انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، تیسری خصوصیت انفرادی کمال انبیاء کا کیا ہے؟ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو صغیرہ سے بھی پاک ہو، کبیرہ سے بھی پاک ہو، نہ جان بوجھ کر کوئی گناہ کرے، نہ بھول کر کوئی گناہ کرے، نہ خود کرے، نہ کوئی اس سے کروا سکے۔ جیسا کہ زلیخا نے پورا زور لگایا لیکن گناہ نہیں کروا سکی کیونکہ آگے معصوم تھا۔ تو انبیاء کا ایک وصف معصومیت ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا۔ اور گناہ کیوں نہیں کرتا؟ اس وجہ سے کہ اس کے سر کے بالوں سے لے کر اس کے پاؤں کے ناخن تک فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے، حفاظت خداوندی کا پہرا ہوتا ہے۔ اس نے آنے والے زمانے میں انسانیت کے سامنے کھڑے ہو کے دعوت و تبلیغ کے منصب پہ فائز ہونا ہوتا ہے۔ اگر اس کی زندگی کی سفید چادر پہ داغ آ جائے وہ کسی کو دعوت کیسے دے سکے گا؟ یہی وجہ ہے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ رہبر رہنما لا يمکن الثنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعمرو کا کہہ کے زندگی کی قسم کھائی ہے، لعمرو کا کہہ کے عمر کی قسم کھائی ہے، لعمرو کا کہہ کے زیست کی مدت کی قسم کھائی ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں لعمرو نبی کی عمر کی جو قسم کھائی گئی اس میں نبی کا بچپن بھی ہے، نبی کا لڑکپن بھی ہے، نبی کی جوانی بھی ہے، نبی کا بڑھاپا بھی ہے، اعطائے نبوت سے پہلے کے ایام بھی ہے، اعطائے نبوت کے بعد کے ایام بھی ہے۔ اللہ نے سارے کی قسم کھا کے دنیا کو بتایا ہے کہ نبی کی زندگی کے کسی ایک لمحے پہ بھی گناہ کا داغ نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اگر ہوتا تو اللہ اپنے لاریب کلام نبی کی زندگی نبی کی عمر کی قسم کبھی نہ کھاتا، وہ اعطائے نبوت سے پہلے کی زندگی ہو یا اعطائے نبوت کے بعد کی زندگی ہو۔ یاد رکھیے نبی کی زندگی اعطائے نبوت سے پہلے جن خطوں پہ گزرتی ہے اعطائے نبوت کے بعد بھی انہی پہ، اعطائے نبوت کے بعد جن خطوں پہ گزرتی ہے اعطائے نبوت سے پہلے بھی انہی خطوں پہ۔ اللہ نے نبی کی زندگی کی قسم کھائی، نبی کی زندگی معصومیت کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، اس پہ معصیت کا داغ کوئی نہیں تھا، معصیت کا دھبا کوئی نہیں تھا۔ تو انبیاء کا ایک وصف معصوم ہونا بھی ہے، ان سے کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا۔ آپ اس وصف کو دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی کی اس سے تھوڑی سی بھی مناسبت ہے، آپ پڑھ لیجئے الفضل اخبار جو 31 اگست 1938 میں شائع ہوا، اس میں مرزا فضل کا خطبہ ہے۔ اس نے کہا مرزا صاحب کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے، اور سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ غیر محرم عورتوں سے پاؤں دبوایا کرتے تھے، یہ دونوں کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہے انبیاء سے صغیرہ بھی نہیں ہوتا، اگر انبیاء سے کبھی اجتہادی خطا ہو جاتی ہے تو اس پہ انبیاء کو باقی نہیں رہنے دیا جاتا۔ جو کبیرہ گناہ زنا اور غیر محرموں سے پاؤں دبوانے تک کے جرم کا مرتکب ہو وہ نبی کے شریف انسان بھی نہیں ہو سکتا۔
اور چوتھا امتیازی وصف جو آج کی اس گفتگو میں آخری ذکر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی اپنے زمانے کا حسین نہیں احسن ہوتا ہے، نبی اپنے زمانے کا حسین نہیں احسن ہوتا ہے، جمیل نہیں اجمل ہوتا ہے۔ جیسے نبی کے زمانے میں نبی سے بڑھ کے عقل والا کوئی نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کے علم والا کوئی نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کے قوت ضبط اور حفظ والا کوئی نہیں ہوتا، ایسے ہی نبی سے بڑھ کے خوبصورت بھی کوئی نہیں ہوتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دھرتی پہ آخری نبی بن کے تشریف لائے، آپ کے حسن و جمال کو ملاحظہ کیجئے۔ میں چند ایک باتیں نبی کے حسن و جمال پہ ذکر کر کے پھر آپ خود دیکھیے مرزے کی حسن و جمال کو آپ کو حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ اسٹیج چھوڑ رہا ہوں، نبی کے حسن و جمال، شباب و کمال، جسامت و قدامت، چہرے کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمعانیت، نورانیت اور لطافت کے کیا کہنے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، دیوان حسان میں ہے، احسن من کلم ترکت عینی، احسن من کلم ترکت عینی، واجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، احسن من کلم ترکت عینی، اے اللہ کے حبیب آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یہ حضرت حسان بن ثابت اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں، اور تاریخ میں ایک نام گزرا ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا۔ کون عطا اللہ شاہ بخاری؟ جس کی خطابت نے سمندروں کے تلاطم کو توڑا۔ کون بخاری؟ جس کی خطابت نے دریاؤں کے رخ کو موڑا۔ کون بخاری؟ جس کی گفتگو شروع ہو تو الفاظ قطار باندھ کے باری کا انتظار کرے۔ میں کیوں نہ کہوں بخاری تیری زبان کے پھول تھے درہائے آبدار، تیری زبان کے پھول تھے درہائے آبدار، اور تیرے بیاں پہ فن خطابت کو ناز تھا، دل و دماغ تھے تیرے قدرت کا معجزہ، سینہ تیرا مدینہ سوز و گداز تھا۔ اور میں یوں بھی کہوں گا کہ کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ امیر شریعت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ صحابی کا مشاہدہ تھا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے نبی جیسا حسین کوئی تھا یا نہیں تھا، نبی کے حسن و جمال کا کیا عالم تھا، تو میں کہوں گا احسن من کلم ترکت عین نکرہ، کہ آپ سے بڑھ کر حسین صرف حسان کی آنکھ نے نہیں بلکہ زمانے کی کسی بھی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ ویسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، احسن من کلم ترکت عینی، اے اللہ کے رسول آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ نہ دیکھنے کی وجہ یہ نہیں آیا حسان نے نہ پایا، بلکہ نہ دیکھنے کی وجہ یہ ہے اجمل من کلم تلد النساء، آپ سے بڑھ کر جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ پھر آپ شکل و صورت کے ہی حسین نہیں تھے، اگر آپ شکل و صورت کے حسین ہیں تو سیرت کے بھی حسین ہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان اپنا تخیل بیان کرتے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ خدا نے مصطفیٰ کو بنایا ویسے، مصطفیٰ نے چاہا جیسے۔ ایسا حسن و جمال ام المومنین صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ نے آفتاب نبوت کے 13 صفحہ پہ لکھا ہے، مولانا محمد صدیق ارکانی نے مقدمات علوم درسیہ کے 281 صفحہ پہ لکھا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ اس میں آپ کے حسن و جمال کو نہ صرف سورج سے تشبیہ دی گئی بلکہ اس سے بھی بہتر کہا گیا۔ یہاں حسن کسی کا جتنا بھی ہو زیادہ سے زیادہ چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، اور مصطفیٰ کے حسن کو سورج سے بہتر کہا گیا۔ کیسے حسین و جمیل تھے۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، سیرت کی تمام معتبر کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، نبی
کا استقبال کیا گیا تو وہاں ترانہ نبی کے آنے پہ یہ پڑھا گیا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نبی کی آمد پہ کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہم پر کوہ ودا کی گھاٹیوں سے بدر طلوع ہوا ہے۔ بدر عربی میں چاند کو کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے اگر چاند کو بدر کہتے ہیں تو قمر اور ہلال بھی چاند کو کہتے ہیں۔ انہوں نے قمر نہیں کہا، ہلال نہیں کہا، بدر کیوں کہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قمر اور ہلال چاند کو ان تاریخوں میں کہتے ہیں جب اس کی روشنی کامل نہیں ہوتی، بدر اس 14ویں رات کو کہا جاتا ہے جب اس کا نور مکمل ہوتا ہے، اجالا کامل ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ جب آئے اگرچہ وہ بچیاں چھوٹی تھی، عقل و شعور کے عروج کو نہیں پہنچی تھی، فہم و فراست کی انتہاؤں کو نہیں پایا تھا، لیکن مصطفیٰ کا حسن اتنا کامل تھا، نظر پڑی تو انہوں نے سیدھی بدر سے تشبیہ دی۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ دیکھیں، اس کے حسن کو دیکھیں، کیا وہ حسین نظر آتا ہے؟ اس کے کئی ماننے والے اس سے بڑھ کے حسن میں نظر آئیں گے، لیکن مصطفیٰ سے بڑھ کے انبیاء میں بھی حسن و جمال کے اعتبار سے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ پتہ چلا جو نبوت کے ظاہری اور صاف ہے وہ بھی مرزا کی زندگی میں نہیں ہے، تو پھر یہ نبی نہیں جھوٹا انسان ہے، نبی نہیں متنبی ہے، نبی نہیں غبی ہے، رسول نہیں فضول ہے۔ اس کا تعاقب کرنا، سرکوبی کرنا، یہ نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں شمولیت اختیار کرنا ہے۔ اس لیے آخر میں یہی کہوں گا، اپنے اکابرین کی سرپرستی میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلیے، اس عزم کے ساتھ، اس نیت اور اس جذبے کے ساتھ کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔